تمہاری صرف ایک قربانی سے ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں گی آلیان۔ سلطان بھیگی نظروں سے بیٹے کے چہرے کو تکتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کے لہجے میں گڑگڑاہٹ تھی، انداز میں گزارش تھی۔ آلیان نے کبھی اپنے باپ کو اس طرح ہارے ہوئے انداز میں آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ لیکن ہم سب اپنی زندگیوں میں بہت خوش ہیں بابا، ضرورت نہیں ہے کسی تبدیلی کی، خاص طور پر جو آپ چاہتے ہیں اس کی تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ جسے آپ تبدیلی سمجھ رہے ہیں وہ ہم سب کی بربادی ہے۔ وہ ان کی کیفیت محسوس کر کے رسان سے سمجھانے لگا، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ تمہارے اس ایک فیصلے سے میری روٹھی ماں مجھ سے مان جائے گی، میرے بھائی کی سب سے بڑی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ وہ اس کو سمجھانے پر ایک دم سے جھنجھلاتے ہوئے بول پڑے، اور آپ کیوں نہیں سمجھ رہے بابا کہ اس فیصلے سے ہمارے باقی رشتے دور ہو جائیں گے، ماما سے ان کا میکا چھن جائے گا اور مجھ سے میری محبت۔ آلیان بھی ان کے یوں جھنجھلانے پر بری طرح چڑ اٹھا، مجھ سے بھی تو ایک عرصے سے میرا گھر بار، میرے اپنے روٹھے ہوئے باپ کے درد کا احساس نہیں جاگا کبھی تمہارے دل میں؟ سلطان الدین تیکھے لہجے میں شکوہ کناں ہوئے۔ آلیان انہیں دنگ سا دیکھتا رہ گیا۔ آپ کے گھر والے نہیں بابا، صرف آپ کی اماں آپ سے روٹھی ہیں، اور وہ بھی صرف اپنی ضد اور انا کی وجہ سے۔ آلیان نے جتاتے لہجے میں باپ کو سنایا، وجہ جو بھی ہو وہ میری ماں ہیں اور میں ان کا بیٹا، انہیں منانا مجھ پر فرض ہے۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ سلطان اس کا طعنہ برداشت نہیں کر پائے اور غصے سے چیخ پڑے۔ آلیان کچھ لمحے انہیں لب بھیجے دیکھتا رہا، پھر غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج تمہیں احساس ہوگا سلطان، کہ جوان اولاد جب محبت کے چکر میں پھنس کر منہ کو آتی ہے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، ماں کے سینے پر کیسے سانپ لوٹتے ہیں۔ جب جوان اولاد منہ زور ہو کر کسی اور کی محبت کا دم بھرے تو کلیجہ کیسے منہ کو آتا ہے۔ نجم النساء اپنے کمرے میں بیٹھی گہری سوچ میں گم تھیں۔ ان کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آج تم اپنے گھر کی بنیاد ہلنے کی اذیت جان جاؤ گے سلطان۔ ان کے لبوں نے ہولے سے سرگوشی کی، یہی میرا حساب ہے، یہی میرا انصاف ہے اور یہی میرا انتقام ہے۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائیں، تمہارے گھر کی بنیادیں بھی ہلیں گی، جس کے لیے تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے، آج اسی کو تم اپنی زندگی سے باہر کرو گے، یا تو پھر اسے میرے قدموں میں لا جھکاؤ گے۔ نجم النساء کے چہرے پر پھیلی فاتحانہ مسکراہٹ اچانک سے انتقام کا رنگ اوڑھ گئی۔ میں آج اس عورت کو دیکھنا چاہتی ہوں جو تمہیں اپنی محبت کے زوم میں مجھ سے چھین کر لے گئی تھی۔ اس کا جھکا ہوا سر، چہرے پر سجی ہار میرے سینے میں لگی آگ کو بجھا پائے گی۔ نجم النساء مکروہ انداز میں مسکراتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ نیچے لان میں شمع پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ان کی نظریں شمع پر ٹھہر گئیں۔ تم وہ رانی ہو شمع بیٹی، جس کے لیے اس حویلی میں ایک جنگ چھڑ چکی ہے۔ کوئی تمہیں پانا چاہتا ہے، کوئی تمہارے لیے لڑنا چاہتا ہے اور کوئی تمہاری خاطر خود کو ہارنا چاہتا ہے۔ نجم النساء شمع پر نظریں ٹکائے ہولے سے مسکرائیں، مگر تمہاری قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھوں میں ہے، تم اسی کا نصیب بنو گی جسے میں چاہوں گی۔ وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے بڑبڑائیں، منصوبہ تو بہت اچھا بنایا تھا تم نے انیسہ، مگر وقت سے پہلے چال چل کر تم اپنا سارا کھیل خراب کر گئیں۔ مگر میں تمہاری طرح کسی جلد بازی سے کام نہیں لوں گی، ایسے معاملات پیدا کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ کمرے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چہل قدمی کرتے ہوئے آگے کے منصوبے بنانے لگیں۔ سلطان، ایک بار پھر تم اسی مقام پر آ پہنچے ہو، ایک بار پھر تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو بیوی یا پھر ماں۔ نجم النساء ایک گہری سانس بھرتے ہوئے زور میں بیٹے سے مخاطب ہوئیں، او یار شاویز، کس سے جھگڑ کر آیا ہے جو یوں منہ لٹکائے بیٹھا ہے؟ بتانا یار، ہوا کیا ہے؟ ملک شاویز اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسلسل 12 بجے ہوئے تھے۔ کاشی، رؤف اور عابد اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے بیٹھے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب وہ ہونٹ پر کپل ڈالے منہ پھلائے بیٹھا رہا تو زچا کر کاشی بالآخر پوچھ بیٹھا، ہونا کیا ہے؟ میرا سارا بھید کھل گیا ابا جی کے سامنے۔ شاویز چڑے ہوئے انداز میں بولا، اب یہ کون سا نیا چاند چڑھایا تم نے جو اب ابا جی کے سامنے بیچ چوراہے ہنڈیاں پھوٹی؟ عابد نے مشکوک نگاہوں سے ملک شاویز کو گھورتے ہوئے دریافت کیا، اوئے تجھے نہیں پتا؟ رؤف ایک دم سے بیچ میں کودا اور حیرانگی بھری نظروں سے عابد کو دیکھنے لگا، اوئے کیا چھپا رہے ہو تم لوگ مجھ سے؟ کیا کوئی نیا گل کھلایا ہے تم لوگوں نے؟ عابد کے شکوک و شبہات میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ان تینوں کو باری باری گھورنے لگا، او یار ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ شاویز ہے نا، اس نے ابا جی سے جھوٹ بول کر حویلی میں رشتہ بھیجا تھا۔ رؤف نے ملک شاویز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، حویلی میں رشتہ بھیجا تھا، مگر کس کے لیے؟ کہیں اس سبین کے لیے تو نہیں؟ عابد ایک دم سے ایکسائٹڈ ہوا، اوئے سمجھاؤ اسے،
اس بلکٹی زمین کے لیے ملک جاوید رشتہ وشتہ بھیجنے والا نہیں۔ ملک جاوید ایک دم سے برا منہ بنا کر بولا۔ عابد ہک دک سا اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر کس کے لیے؟ عابد حیران ہوا۔ اسی کے لیے جو ہاتھ تو آئی پر بڑی صفائی سے بھاگ نکلی تھی۔ کاشی نے بائیں ہاتھ دبا کر حواست سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوئے بکواس نہ کر۔ ملک جاوید نے کاشی کے ذو معنی جملے پر خفا ہوتے ہوئے ایک دھموکہ جڑا۔ کاشی ایک دم سے ہڑبڑا اٹھا۔ تیرا بھائی اس سے شادی کے چکر میں ہے، خوار ہو رہا ہے، اور تو اپنی بھابھی کے لیے الٹی سیدھی بکواس کر رہا ہے۔ ملک جاوید نے کاشی کو غصے سے گھورتے ہوئے گھرکا۔ اوئے نہیں یار، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ کاشی ایک دم سے سٹپٹا گیا۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا پھر ہوا کیا ہے؟ رؤف اصل مدعے پر لوٹتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ حویلی گئے تھے ابا، دادا جی کے ہمراہ۔ وہاں انہیں میری اور اس گھنی میسنی سوین کی ساری داستان پتہ لگ گئی۔ بڑے جلال میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ میری شادی اب اسی سبین سے کروائیں گے۔ ملک جاوید پریشانی سے بولا۔ ابے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ یاد نہیں کتنا پسند کرتا تھا اسے۔ کاشی بیچ میں کودے بنا نہ رہ سکا۔ کرتا تھا مگر اب نہیں کرتا۔ جب سے اس حور پری کو دیکھا نظروں کو کوئی اور جچتا ہی نہیں۔ اوئے بڑی معصوم ہے وہ، بالکل پھولوں کی طرح نازک اندام، خوشبوؤں کی طرح تر و تازہ، مہکتی ہوئی۔ جاوید شمع کے تصور میں کھویا کہتا چلا گیا۔ ہاں لیکن یہ مت بھول کہ وہ ابھی بھی حذیفہ کی منگیتر ہے، رؤف نے یاد دلایا۔ اس منگنی کو برقرار رکھنے کے لیے اب کوئی وجہ نہیں بچی۔ حذیفہ کے دل میں میں نے بدگمانی کا ایسا بیج بویا ہے کہ اب کبھی وہ شمع پر اعتبار نہیں کر سکے گا۔ ملک جاوید نے مکاری سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یار لیکن یہ تو پتا کہ اپنے ابا جی کو کیسے منائے گا؟ وہ تو کسی صورت تیری شادی اب شمع سے کروانے والے نہیں۔ عابد نے فوراً یاد دلایا۔ ابا جی کو رام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ملک جاوید نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ ہاں تو پھر کیا کرو گے تم؟ کاشی بے تابی سے پوچھ بیٹھا۔ ابے گدھے وہی تو سوچ رہا ہوں، جاوید نے کاشی کی پشت پر دھموکہ جڑتے ہوئے کہا۔ کاشی منہ بسورے جاوید کو گھورنے لگا، جبکہ عابد اور رؤف اس کی دھلائی پر خوب ہنستے ہوئے اسے چڑھانے لگے۔ اماں جی اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتی ہیں؟ افاق الدین مضطرب سے انداز میں کمرے میں ٹہلتے مسلسل بڑبڑا رہے تھے۔ اوہو ہوا کیا ہے؟ جب سے کمرے میں آئے ہیں مسلسل پریشانی سے بڑبڑائے جا رہے ہیں۔ انیسہ الماری سے کپڑے سیٹ کرتے ہوئے ان کی بڑبڑاہٹ سن کر تعجب سے استفسار کرنے لگیں۔ اماں جی نے آج حد کر ڈالی ہے۔ سلطان سے شمع اور علیان کے رشتے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھیں، اور تو اور وہ سلطان کی بیوی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ انیسہ کے سوال پر افاق الدین تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بتانے لگے۔ چلو شکر ہے بھائی اماں نے بات کر لی، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ یہ بلا سر سے ٹلنے والی نہیں۔ انیسہ کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ کیا مطلب؟ تم جانتی تھی اس بارے میں؟ اور یہ کس بلا کی بات کر رہی ہو تم؟ افاق الدین ایک دم سے مشکوک ہوئے۔ نہیں بھائی میں کیا جانوں، ابھی تو آپ نے بتایا، اور میں تو شمع کے حوالے سے کہہ رہی تھی۔ اچھا ہے علیان سے اس کا رشتہ ہونا۔ حذیفہ ویسے بھی اسے شادی کے لیے آمادہ نہیں، اچھا ہی ہوا جو گھر بیٹھے رشتہ مل گیا۔ افاق الدین کے ماتھے پر بل پڑتا دیکھ کر انیسہ نے فوراً سے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا نہیں، بہت غلط ہونے جا رہا ہے۔ شمع کا علیان سے رشتہ ہونا تمہارے لائق بیٹے کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں ہے، افاق الدین نے ناگواری سے جتاتے ہوئے کہا۔ لو اس میں برا شگن کیا ہے بھلا؟ انیسہ ٹھٹکی۔ اس حویلی سے اپنی تمام قدر و قیمت کھوتا جا رہا ہے تمہارا بیٹا، اور اگر علیان کا رشتہ جڑ گیا نا شمع سے تو حذیفہ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اس کی پہچان اس حویلی میں یہی ہوگی کہ اس کی وجہ سے حویلی کی بیٹی کی عزت داؤ پر لگی، اور وہ اتنا کم ہمت نکلا کہ اپنی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکا۔ افاق الدین نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ انیسہ لب نیچے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس شادی کی صورت میں سلطان اور اس کی فیملی ایک بار پھر اس حویلی میں آباد ہو جائے گی۔ ایک طرف شافی الدین اور دوسری جانب سلطان اماں پر حاوی رہیں گے، اور میں جس نے ساری زندگی اس حویلی کے بگڑے معاملات درست کرنے میں صرف کر ڈالی، تو ماں بیٹے کے الٹے کرتوتوں کی بدولت کسی کھاتے میں شامل نہیں رہوں گا۔ وہ بگڑے ہوئے مزاج کے ساتھ انیسہ کو باتیں سنانے لگے۔ اوہو اب اگر اماں نے رشتے کی بات کر دی ہے تو ضروری نہیں کہ علیان مان بھی جائے۔ جوان جہاں لڑکا ہے، باہر ملک میں رہتا آیا ہے، یوں اچانک چھوٹے سے قصبے میں آ کر باپ کی پسند سے شادی کے لیے راضی تھوڑی ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیجیے گا وہ انکار کر دے گا۔ انیسہ بڑے وثوق سے اندازے لگاتے شوہر کو سمجھانے لگیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ علیان کے انکار کی کوئی اہمیت ہوگی؟ افاق الدین ماتھے پر بر ڈالے انیسہ کو گھورتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ ہاں تو کیوں نہیں ہوگی اہمیت؟ سلطان کا اکلوتا بیٹا ہے،
وہ انکار کرے گا تو سلطان کو بات ماننی پڑے گی اس کی۔ انیسہ نے اپنی بات پر زور دیتے آفاق الدین کو سمجھانا چاہا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، تم جانتی نہیں ہو سلطان کو، انتہائی ضدی اور اپنی منمانی کرنے کا عادی ہے وہ۔ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہے پھر اسے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کا وارد نہیں ہوتا۔ اگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ علیان کی شادی شمع سے ہوگی تو یقین جانو کہ اس کے فیصلے کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آفاق الدین نے انیسہ کی ساری خوش فہمی دور کرتے ہوئے کہا، بات یہ نہیں ہے، معاملہ دراصل یہ ہے کہ علیان اپنے ماموں کی بیٹی سے محبت کرتا ہے، بلکہ ان دونوں کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے واپس لوٹنے پر وہ اس لڑکی سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب خود ہی بتائیں کہ وہ کیسے یہاں سے شمع سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا۔ انیسہ چاروں ناچار اصل بات کہنے پر مجبور ہوئیں۔ اور تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ اس بار آفاق الدین ٹھٹکے۔ وہ دراصل میں نے علیان کو موبائل پر بات کرتے سنا تھا، انیسہ نے نظریں چراتے جواب دیا۔ اور کیا یہ بات اماں کو بھی معلوم ہے؟ آفاق الدین کو اندیشہ لاحق ہوا۔ انیسہ آہستگی سے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ اب سمجھا، اماں حقائق جان کر اس خواہش کا اظہار کر کے سلطان کو اس کی ماضی کی بغاوت کی سزا دے رہی ہیں۔ آفاق الدین لمحے بھر میں بات کی تہہ تک جا پہنچے۔ اب آپ بالکل صحیح سمجھے۔ انیسہ بھی شوہر کو نتیجے پر پہنچتا دیکھ کچھ حد تک مطمئن ہوئی۔ اچھا نہیں ہو رہا یہ، اماں آگ سے کھیل رہی ہیں، ایسی آگ جو اس حویلی میں سب کچھ جلا ڈالے گی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ اس آگ کے کھیل میں تم بچ جاؤ گی۔ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تم اور تمہارا بیٹا ہی اس اندھے کھیل میں اپنا نقصان کریں گے۔ آفاق الدین ناگواری سے انیسہ کو دیکھتے ہوئے بولے، ہائے اللہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم دونوں ماں بیٹے نے کیا کیا ہے جو ہم نقصان اٹھائیں گے؟ انیسہ دہل کر آفاق الدین کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے انیسہ بیگم، تمہاری باتوں سے واضح ہے کہ یہ سارا کھیل تمہارا ہی رچایا ہوا ہے۔ یاد رکھنا میری بات کہ اگر علیان کی شمع سے شادی ہو گئی تو تمہاری اس حویلی میں قدر نہ ہونے کے برابر ہوگی، اور تم ایک ایسی بہو ہوگی جو اپنے بیٹے کو اپنی حرمت اور غیرت کے لیے لڑنا نہ سکھا سکی، اور جس کی ناک کے نیچے اس کی بھانجی نے اس حویلی میں رسوائیوں کے نئے جھنڈے گاڑ دیے، اور سلطان کی بیوی انتہائی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس حویلی میں قدر اور اہمیت والی ہوگی، کیونکہ اس کے بیٹے نے حویلی کی گرتی ہوئی عزت کی لاج جو رکھی ہوگی۔ آفاق الدین بہت کھلے لفظوں میں انیسہ کو آئینہ دکھا کر کمرے سے جانے لگے کہ دفعتاً کچھ یاد آنے پر ان کے دروازے کی جانب بڑھتے قدم رک گئے۔ اور اپنی بہن کو ذرا اس کی بیٹی کے کرتوت سنا ڈالنا، اور یہ بھی بتا دینا کہ ملک جمیل نے سچائی جان کر سبین کی عزت کا پردہ رکھتے اپنے بیٹے ملک شاہویز کے لیے اس کا رشتہ مانگا ہے۔ اور اپنے ذہن میں بات یاد رکھنا کہ میں اس رشتے کے حق میں ہوں، جتنا جلد ہو سکے اپنی بہن سے بات کرو، کیونکہ میں بدنامی کی اس گٹھری کا بوجھ زیادہ دیر تک اپنے کندھے پر اٹھانے کا روادار نہیں ہوں۔ آفاق الدین کمرے سے جاتے انیسہ کی سماعتوں میں بم پھوڑ گئے۔ ملک شاہویز کی شادی سبین سے؟ انیسہ شاکڈ اور بے یقینی کی کیفیت میں زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا، سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے، سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہے سچ بولو، گلدستے پر یہ سہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو، گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے، ناؤ میں کس نے چھید کیا سچ بولو۔ شمع پودوں کو پانی ڈال کر، کیاری سے نیچے گرے پھول پتوں کو چن کر اپنے دامن میں بھرتے ہوئے نرم ہری بھری گھاس پر بیٹھ گئی۔ دامن میں بکھرے پھولوں کی نرم و ملائم پتیوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں میں شبنم ٹھہر گئی۔ لڑکیاں بھی پھولوں کی مانند ہوتی ہیں، موسم کی مار ہو یا پھر وقت کا ستم سہ نہیں پاتی، نازک بوٹوں اور کلیوں کی مانند ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ اسے ان بکھرے ہوئے پھولوں میں اپنا آپ نظر آنے لگا۔ وہ بھی حالات کی مار سہتے سہتے بکھرنے کے قریب آ چکی ہے، مگر جیسے رب ذوالجلال کی رحمت نے جوش کھایا اور ایک دم پھر سب کچھ پلٹ کر رکھ ڈالا۔ صرف ایک گواہی نے اسے پھر سے معتبر بنا ڈالا، کیونکہ وہ گواہی سچ پر مبنی تھی اور گواہ دینے والا بھی اپنی گواہی کی طرح معتبر تھا۔ شمع، حذیفہ نے اسے عقب سے پکارا تھا۔ شمع نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس چلا آیا۔ شمع نے ایک خاموش نظر اسے دیکھا اور پھر سے اپنے دامن میں دھرے پھول پتوں کو دیکھنے لگی۔ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، حذیفہ نے اس کے سامنے بیٹھتے اس کی گود میں بھرے پھولوں کو دیکھتے آہستگی سے کہا۔ بات کرنے کے لیے کیا کچھ باقی رہ گیا ہے؟ شمع نے کیاری کے گرد بکھرے پتوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شمع، میں جانتا ہوں میں نے سب سے سچائی چھپا کر غلط کیا، لیکن دیکھو اس کی بھی ایک وجہ تھی یار، وہ بے اختیار وضاحتی لہجے میں کہہ اٹھا۔ اور وہ وجہ کیا تھی حذیفہ؟
شمع بے ساختہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سوال کر گئی۔ میں اگر سچ بتا دیتا تو تم جانتی ہو کہ سبین کی خالہ ہونے کے ناطے دادی امی کا جینا حرام کر ڈالتی۔ حذیفہ نے بڑی بے بسی کے عالم میں اپنی مجبوری بتائی۔ شمع اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کس قدر خود غرض نکلا تھا وہ، اور تائمہ نے جو اپنی سنگلاخ کڑوی کسیلی باتوں سے میری زندگی حرام کر ڈالی، میری ماں کو اپنے تانوں تشنوں سے جیتے جی زندہ درگور کر ڈالا، اس کا حساب کون دے گا حذیفہ؟ وہ بولی تو اس کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی۔ حذیفہ نظر اٹھا کر بے اختیار اسے دیکھے چلا گیا۔ جواب دینے کے لیے اس کے پاس نہ کوئی لفظ تھے، نہ ہی وضاحت، نہ ہی کوئی جواز۔ میرے کردار پر انگلیاں اٹھتی ہیں اور تم نے کیا کیا؟ مجھ پر سنگباری کرنے والوں کے ساتھ مل گئے۔ سارے جہاں کو چھوڑو حذیفہ، حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ میں نے تمہیں ایک بار نہیں کئی بار سمجھانا چاہا، مگر تم مجھ پر اعتبار نہ کر سکے۔ شمع دکھی لہجے میں اسے لتاڑتی چلی گئی۔ اس کے لفظ کانچ کی طرح تیز اور نوکیلے تھے۔ حذیفہ کو اپنا دل بری طرح گھائل ہوتا محسوس ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، تم پر یقین مجھے خود سے بھی زیادہ ہے شمع، مگر شاہویز کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور سبین کو میں نے فارم ہاؤس میں جس حال میں دیکھا تھا، اس کے بعد مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ سکا کہ تم اس شیطان کے چنگل میں جا کر بھی محفوظ رہی۔ حذیفہ جزب سا بڑے کمزور انداز میں اپنے شکوک و شبہات کو دلیل کا نام دے کر شمع کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، عزتوں کا محافظ تو اللہ ہے نا، انسان اتنا با اختیار تو نہیں کہ لوگوں کی قسمتوں میں عزت اور ذلت کے فیصلے لکھتا پھرے۔ اور جہاں تک بات ہے سبین کی، تو انجانے میں ہی صحیح، مگر ملک شاہویز کی ہوس کا شکار ہونے میں خود اس کا اپنا بھی قصور تھا، مگر میں تو بے قصور تھی، میں تو تمہارے اس شاہویز کی دشمنی کا نشانہ بنی تھی، پھر کیوں میری وضاحت اتنی بے رکت رہی؟ شمع کے لیے حذیفہ کی کوئی بھی دلیل قابل قبول نہیں تھی۔ اس کی ہر وضاحت اس کے لفظوں جذبوں کی طرح کھوکھلی نکلی تھی۔ نہ تم مجھے بچا سکے، نہ تم میرا یقین کر سکے، بلکہ تمہاری وجہ سے میری امی بستر مرگ تک جا پہنچی، میرے بابا کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں جا لگیں، اور تم گھر میں اپنی ماں کی قدر و منزلت بڑھانے میں مصروف رہے۔ تمہاری محبت کتنی پائیدار ہے یہ میں اچھی طرح جان چکی ہوں۔ تم تو محبت کے اول امتحان میں ہی اپنی ناکامی کا ثبوت دے چکے، اب کیا رہ گیا کہنے سننے کو؟ شمع اتنا کہہ کر رکے بنا وہاں سے چلی گئی۔ حذیفہ لب پیچھے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے، اس طرح تو وہ کبھی نہ تھے۔ نہ ماما کا احساس ہے، نہ ہی ماموں کی محبتوں، ان کے خلوص کا خیال۔ علیان چڑھتے ہوئے انداز میں اپنا سامان بیگ میں پیک کرتے بڑبڑا رہا تھا، کتنی آسانی سے وہ دادی کی اتنی بڑی بات مان گئے، اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اور نویرہ ایک دوسرے سے انگیجڈ ہیں، اس کے باوجود وہ دادی کے فیصلے پر رضامند ہو گئے۔ سامان رکھتے رکھتے وہ سلطان کے رویے کو سوچتے تذبذب کا شکار ہوا، اور یہ دادی کو اچانک کیا ہوا ہے؟ ماما کا تو نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں، اور اب انہیں سینے سے لگانے کی باتیں کر رہی ہیں، اتنی جلدی ان کی سوچ میں تبدیلی بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ وہ شش و پنج میں گھرا بستر پر بیٹھ کر سوچنے لگا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے چونک کر دروازے کو دیکھتے جواب دیا۔ جواب ملتے ہی شمع دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ علیان اسے کمرے میں دیکھتے ہی چونک کر فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہیں جانے کی تیاری ہے؟ شمع نے سامان سے بھرے بیگ کی جانب دیکھ کر جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ واپسی کی تیاری ہے، علیان نے سرسری سے انداز میں بیگ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی کچھ دن ہی تو ہوئے ہیں آپ لوگوں کو یہاں۔ شمع بے ساختہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ہم لوگ تو یہاں بس مہمان ہیں، اور مہمان کو جلد یا بدیر واپس تو لوٹنا ہی ہوتا ہے۔ علیان نے شمع کا چہرہ بغور دیکھتے خاص طور پر جتایا۔ شمع اس کے چہرے پر پھیلی بے نیازی، لہجے میں مخفی اجنبیت کو محسوس کر کے تھوڑی جزبز سی ہو گئی۔ ویسے خیریت، آج آپ نے میرے کمرے میں آنے کا تکلف کیسے کر لیا؟ وہ اسے الجھا سا کھڑا دیکھ کر طنز کرتے سوال کر گیا۔ وہ دراصل آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ نے حقیقت سب کے سامنے لا کر میری ذات پر بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ کی گواہی نے ایک بار پھر مجھے اپنے گھر میں معتبر کر ڈالا۔ شمع اس کے سوال میں چھپے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے شکر گزار لہجے میں اپنے آنے کا مدعا بیان کرنے لگی۔ اس کی بات کے جواب میں علیان ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا۔ دراصل کچھ دن قبل ہی میں نے حذیفہ اور سبین کی گفتگو سے سچائی جانی تھی، اسی لیے جب آپ کے کردار پر بات ہوئی تو حقیقت جانتے بوجھتے چھپا نہ سکا۔ اسے آپ میرا کوئی احسان نہ سمجھیں، بلکہ یہ میری فطرت میں ہے، میں کسی کی بھی کوئی بھی غلط بات برداشت کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ دھیمے مگر دو ٹوک انداز میں اپنے اس عمل کی وضاحت کر گیا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا تب سے ہی اس معصوم لڑکی کو لمحہ بلمحہ پے در پے مشکلات سے نبرد آزما دیکھ رہا تھا۔
بنیادی طور پر وہ ایک ہمدرد فطرت کا مالک نیک دل انسان تھا، اور شمع کو اکیلے درپیش حالات سے لڑتا دیکھ کر انسانی ہمدردی کے ناطے مدد کرتا چلا گیا، مگر اس کی ہمدردی دوستانہ انداز کو یہاں کے لوگوں نے نہایت غلط انداز میں دیکھنا شروع کر ڈالا تھا، اور ان اندازوں کی بدولت ایسے فیصلے کیے جانے لگے تھے کہ جو نہ صرف اس کی بلکہ اس کی ماں کی زندگی پر بھی انتہائی خوفناک انداز میں اثر انداز ہونے والے تھے۔ آلیان کو گمان گزرا کہ شمع کو اس فیصلے کا علم ہے، مگر اس کے تاثرات جان کر اسے یقین ہو گیا کہ جو فیصلہ ان دونوں کو لے کر کیا جا رہا ہے، اس کی طرح وہ بھی اس فیصلے سے انجان ہے۔ لیکن اس کے باوجود حقائق جان کر اس نے شمع کے ساتھ اپنا رویہ محتاط رکھا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوستانہ انداز اور ہمدردی کو شمع بھی کسی اور جذبے سے معمور کرے۔ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے میری سچائی کی گواہی دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ شمع اس کے رویے سے محسوس ہوتی سختی بھانپ کر مختصر لفظوں میں اپنے جذبات کی ترجمانی کر کے وہاں سے چلی گئی۔ آلیان شمع کے جانے کے بعد ایک گہری سانس اپنے اندر اتار کر اس کی کہی گئی باتوں کو سوچنے لگا۔ اوہ شاویز پتر، ادھر آ ذرا۔ ملک فیاض پرسوچ انداز میں راہداری میں ٹہل رہے تھے۔ شاویز سارا دن آوالہ گردی میں گزار کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، ملک فیاض نے آواز لگا کر اسے روک لیا۔ خیر تو ہے دادا جی، آج پوتے کی یاد کیسے آ گئی؟ ملک شاویز نے خفگی بھرے انداز میں ملک فیاض کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن ملک جمیل نے جب اس کی ٹھیک ٹھاک کھچائی کی تھی، تب وہ ان سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس نازک موقع پر وہ ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے طوطا چشمی کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے منہ پھیر لیا۔ اسی بات کی ناراضگی کا اظہار اس نے موقع ملتے ہی جتا ڈالا تھا۔ اوہ یاد کو گولی مارو، تیری تو فکر ہی مجھے راتوں رات جگائے رکھتی ہے۔ ملک فیاض نے پوتے کی ناراضگی کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑاتے ہوئے سنایا۔ کیوں دادا جی، میری فکر کیوں ستائے رکھتی ہے؟ میں کوئی لڑکی ہوں کیا جو آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی پڑی ہیں؟ ملک فیاض کی بات پر شاویز سخت برا مناتے ہوئے بولا۔ کاش تو لڑکی ہوتا تو کم از کم یوں ہاتھ سے تو نہ نکلتا۔ شاویز کی بات پر ملک فیاض زیر لب بڑبڑائے۔ دادا جی اب کیا منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہے ہیں؟ بتائیں بھی کہ مجھے کیوں روکا ہے؟ ملک فیاض کی بڑبڑاہٹ پر ملک شاویز بدمزہ ہوتے ہوئے بولا۔ بس بس، زیادہ عجلت مچانے کی ضرورت نہیں ہے، چل ادھر آ، میرے پاس بیٹھ، کچھ ضروری بات کرنی ہے تجھ سے۔ وہ راہداری سے مڑ کر ہال نما لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ ملک شاویز کو مجبوراً ان کے پیچھے ہال میں آنا پڑا۔ یہاں بیٹھ جا پتر، وہ اپنی نشست سنبھالتے ہوئے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ اب بتا بھی دیں دادا جی، آخر بات ہے کیا؟ ملک شاویز کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ بات سن پتر، تیرے باپ نے آج آفاق الدین سے تیری اور اس بچی سبین کے رشتے کی بات کر ڈالی ہے۔ آفاق نے بھی آگے سے اچھی امید دلائی ہے، اور مجھے توقع ہے کہ اس ہفتے کی آخر تک معاملہ طے ہو جائے گا۔ ملک فیاض پوتے کو بغور دیکھ کر احسان سے سمجھاتے ہوئے بولے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دادا جی؟ میں تیار ہی نہیں اس باندری سبین سے شادی کے لیے۔ میری مرضی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے بھلا یہ رشتہ؟ ملک شاویز بات سنتے ہی غصے سے اکھڑ گیا۔ او پتر، اب ڈرامے نہ کر، یاد نہیں کیسے مرا جا رہا تھا اس لڑکی کے عشق میں؟ اس حذیفہ پر بھی تم نے اس لڑکی کے چکر میں حملہ کیا تھا، سب جانتا ہوں میں، میرے سامنے زیادہ تماشا نہ لگا۔ ملک فیاض بھی بگڑ کر ڈپٹے۔ او نہیں دادا جی، وہ تو بس مجھے ضد چڑھ گئی تھی۔ حذیفہ نے پولیس سے میرے فارم ہاؤس پر چھاپا پڑوا کر مجھے بڑی تذلیل کا نشانہ بنایا تھا، اس پر حملہ بس میں نے اسی تذلیل کا انتقام لینے کی غرض سے کیا تھا، کوئی پاگل واگل نہیں تھا میں اس لڑکی کے عشق میں۔ ملک شاویز ڈٹائی سے صاف مکرتے ہوئے بولا۔ دیکھ پتر، اب تیرا مقصد جو بھی ہو، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، جمیل نے فیصلہ کر لیا ہے، اور تو اپنے باپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک بار جو وہ فیصلہ کر لے، اس سے تو پھر وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹتا۔ ملک فیاض نے پوتے کو ہتے سے اکڑتا دیکھ اپنا لہجہ دھیما کرتے سمجھانا چاہا۔ میں اپنے باپ کا پتر ہوں دادا جی، میں نے بھی جو فیصلہ کر لیا اس سے 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ شادی تو میں شمع سے کروں گا، کسی کو آگ لگتی ہے تو لگ جائے ٹھاک کر کے۔ ملک شاویز بھی جوش میں آ کر بڑے بول گیا۔ او بس کر پتر، آنکھ کھول اور اپنی حقیقت پہچان۔ تیری جو فیض پور میں حیثیت ہے وہ تیرے دادا اور باپ کی وجہ سے ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی تو نے نہ مانی تو اس فیض پور میں تیری کوئی حیثیت رہے گی نہ رکت۔ پوری بستی میں کوئی منہ بھی نہ لگائے گا تجھے، نہ ہی تیری اول جلول حرکتوں پر کوئی پردہ پوشی کے لیے آگے بڑھے گا۔ اور یاد رکھ، یہ جو تیرے یار دوست ہیں نا، جن کی یاری پر تو بڑا نازا پھرتا ہے،
تیری اوقات بدلتی دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہی تجھے چھوڑ کر بھاگیں گے۔ ملک فیاض نے زندگی میں پہلی بار اپنے عزیز جان پوتے کو انتہائی تلخی سے آئینہ دکھایا تھا۔ ملک شاہویز ان کی اس غیر متوقع بات پر ہکا بکا سا منہ کھولے دیکھتا رہ گیا۔ ایک بات ذہن نشین کر لے شاہویز پتر، تیرا دادا اب بڈھا ہو گیا ہے، تیری غلطیوں کی بھرپائی کرتے کرتے تھک چکا ہے، مگر تو ایسا کم عقل ہے کہ روز ایک نیا گل کھلاتے نہیں تھکتا۔ اب بس کر دے پتر، تماشا اتنا ہی لگایا جاتا ہے جتنا بکھیڑا سمیٹا جا سکے۔ اپنی اوقات سے بڑی بات ہو یا حالات انسان کو ذلیل ہی کرواتے ہیں۔ تو بھی اب اپنا دماغ ٹھنڈا رکھ اور اپنے باپ کی مان، اسی میں تیرے لیے اور ہم سب کے لیے آسانی ہے۔ وہ اسے احساس دلا کر نصیحت کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب اس حذیفہ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ ہی وہ اپنی گز بھر لمبی زبان کھولتا، نہ ہی ابا جی میرے اور سبین کے متعلق کچھ جان پاتے، پھر وہ میری اور سبین کے رشتے کی بات بھی نہیں کرتے۔ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا حذیفہ نے، اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ملک فیاض کے اٹھتے ہی شاہویز تلملاتے انداز میں بڑبڑاتے کرسی سے اٹھا۔ اوئے پتر، تجھے کس نے کہا کہ تیرے باپ کو یہ سچائی حذیفہ نے بتائی ہے؟ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ملک فیاض کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ حیرانگی سے پلٹ کر شاہویز کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ تو اور کون بتائے گا؟ میرے اور حذیفہ کے جھگڑے کی وجوہات کیا تھیں، یہ صرف مجھے اور حذیفہ کو پتہ تھیں۔ میں نے اگر کسی کو نہیں بتایا تو اسے بھی کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اوئے یار نہیں، تو غلط سمجھ رہا ہے، حذیفہ نے نہیں بتایا یہ سب کچھ۔ اس سے پھر سے بدلہ لینے کے لیے اب کوئی نئی مہم جو اختیار مت کر بیٹھنا۔ ملک فیاض اس کے خیال کی نفی کرتے خفگی سے بولے، حذیفہ نے نہیں بتایا تو پھر کس نے بتایا ہے یہ سب کچھ؟ دادا جی، اور کون ہے جو یہ ساری سچائی جانتا ہے؟ ملک شاہویز ان کی بات پر ایک دم سے حیران و پریشان ہوتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ جو شہر سے لڑکا آیا ہے نا، سلطان کا بیٹا، بڑا بھلا سا نام ہے اس کا۔ ملک فیاض ذہن پر زور ڈالتے نام یاد کرنے لگے۔ علیان، ملک شاہویز نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے علیان کا نام لیا۔ ہاں ہاں، علیان، اسی لڑکے نے سارے حقائق سے سب کو آگاہ کیا ہے، اور صرف یہی نہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم شافع کا کیس واپس لینے کے بعد اس کی بیٹی شمع کو بلیک میل کر رہے ہو۔ تمہارے باپ کو تم پر اصل غصہ تو اس معصوم لڑکی کے ساتھ یہ کریہا کھیل کھیلنے پر ہے۔ ملک فیاض خفگی سے جتا کر وہاں سے چلے گئے، مگر شاہویز بھونچکا سا وہاں بیٹھا رہ گیا۔ تو یہ ساری کارستانی تمہاری ہے علیان؟ حقائق سامنے آنے پر اس کے چہرے پر غصہ اور انتقام دوڑنے لگا۔ غلط انسان سے پنگا لے لیا ہے تم نے علیان، اب دیکھتے جاؤ کہ میں تمہاری کیسی درگت بنواتا ہوں۔ ملک شاہویز تصور میں علیان کو دھمکاتے دانت پیس کر غرایا۔ امی! شمع ہولے سے دستک دے کر آہستگی سے دروازہ کھول کر سفینہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں میری جان۔ سفینہ آرام کی غرض سے بستر پر دراز تھیں، اس کی آواز سنتے ہی فوراً اٹھ بیٹھیں۔ شمع انہیں اٹھ کر بیٹھتا دیکھ کھانے کے برتن ان کے پاس لے کر آ گئی۔ آؤ بیٹھو۔ بیٹی کو محبت سے دیکھتے انہوں نے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ گرما گرم روٹی بنائی ہے اور ہلکے مسالے میں چکن بنایا ہے، چلیں اب جلدی سے آپ کھانا کھانا شروع کریں۔ شمع مسکراتے ان کے روبرو بیٹھ کر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ماں کو کھلانے لگی۔ سدا خوش رہو میری جان، اللہ کرے تمہارا نصیب چودھویں کی چاند کی طرح روشن رہے ہمیشہ۔ چند لقمے کھاتے ہی سفینہ شمع کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے دعا دینے لگیں۔ میرا نصیب اور چودھویں کے چاند جیسا روشن۔ وہ بے ساختہ ماں کو دیکھے گئی۔ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا تمہارا نصیب چاند جیسا روشن اور چمکدار؟ سفینہ اس کی حیرانگی پر مسکراتے سوال کرنے لگیں۔ چاند جیسا تو ہے میرا نصیب امی، مگر اماوس کے چاند جیسا۔ شمع دل گرفتگی سے بیتی باتوں کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، تمہارے نصیب کا گرہن تمہاری ماں نے اپنی دعاؤں سے دھو ڈالا ہے، اب دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب سب اچھا ہوگا تمہارے حق میں۔ بیٹی کو رنجیدہ دیکھ کر سفینہ نے بے اختیار اس کا ماتھا چومتے امید دلائی۔ ایسا کیا ہوا ہے حویلی میں امی، جو آپ اچانک اتنی پر امید نظر آ رہی ہیں؟ شمع ان کے بدلے بدلے انداز، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر کھلی مسکراہٹ کو بغور دیکھتے متجسس ہوئی۔ تمہارے بابا بتا رہے تھے کہ تمہاری دادی نے سلطان سے تمہارے اور علیان کے رشتے کی بات کی ہے۔ شافع کہہ رہے تھے کہ سلطان نے امید دلائی ہے وہ جلد خوشی کی خبر سنائیں گے۔ سفینہ نے پرمسرت لہجے میں اسے تفصیلات سنائیں۔ شافع الدین کچھ دیر قبل ہی اسے یہ خبر سنا کر گئے تھے۔ میرا رشتہ علیان سے؟ شمع ہکا بکا سی رہ گئی۔ ہاں اور نہیں تو کیا، بھئی سچ کہوں تو مجھے یہ لڑکا علیان
پہلی نظر میں ہی بہت بھایا تھا، اور یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے ہر موقع پر تمہارا ساتھ بھی کتنا دیا ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ وہ بھی تمہیں دل ہی دل میں پسند کرتا ہوگا۔ سفینہ پرجوش سی کہتی چلی گئی۔ مجھے دل ہی دل میں پسند کرتا ہوگا؟ امی یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ ان کے آخری جملے پر شمع نے بے ساختہ چونکتے انہیں دیکھا تھا۔ ارے تمہیں پسند نہیں کرتا تو کیا ایسے ہی ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہتا؟ اور دیکھا نہیں تم نے اس بدبخت شاویز کا رشتہ آیا تو کیسے ملکوں کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا؟ یہ سارے آثار محبت کے ہی تو ہیں۔ سفینہ اپنے اندازے لگاتے اسے باور کروانے لگی۔ اسے محبت نہیں نیکی کہتے ہیں، بھلائی کہتے ہیں۔ اس نے انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا اور آپ لوگ اس کی اچھائی کو نہ جانے کیا کیا نام دے بیٹھے۔ شمع شرمندگی سے ماں کو دیکھتے سمجھانے لگی۔ کچھ دیر قبل علیان کے سرد اور بے نیاز سے رویے کی وجہ اسے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی۔ کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہ دل ہی دل میں اس رشتے کا سوچ کر بے حد شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اوہو، تم بہت بھولی ہو بیٹا۔ مردوں کی کچھ سمجھ نہیں۔ جس عورت پر مرد کا دل آ جاتا ہے نا، اپنی تمام ہمتیں وہ اس کے لیے مجتمع کر کے زمانے سے بھٹ جاتا ہے۔ جیسے علیان تمہارے لیے بنا سوچے سمجھے سب سے لڑ گیا، اور تم ہو ہی اتنی من موہنی میری جان، تو پھر کیوں نہ ہو اسے تم سے محبت؟ سفینہ اپنی دھن میں کہتی چلی گئی، مگر شمع کے دل میں ایک بوجھ سا آن گرا تھا۔ مجھ سے بھلائی کے چکر میں تم پر بھی ایک آزمائش آن پڑی علیان، شاید اسی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو اور واپس لوٹ کر جا رہے ہو۔ وہ ندامت کے احساس تلے سوچ کر رہ گئی۔ سبین، تو نے میرے ساتھ ذرا بھی اچھا نہیں کیا۔ ارے تجھے تو میں اس حویلی کی بہو بنانے کا سوچ رہی تھی، مگر تم نے تو میرے سسرال میں میری ناک ہی کٹوا کر رکھ ڈالی۔ انیسہ سبین کے کمرے میں بیٹھی اسے خونخوار نظروں سے گھورتی کوس رہی تھیں۔ خالہ، حذیفہ نے منع کیا تھا مجھے آپ کو بتانے سے، سبین اس مسلسل لعن طعن پر منمناتے ہوئے بولی۔ حذیفہ نے منع کیا تھا؟ بیٹے کا نام سنتے انیسہ بری طرح چڑھ کر اس کی منمناہٹ پر نقل اتارتے گھور کر دیکھنے لگیں۔ سچ کہہ رہی ہوں خالہ، حذیفہ نے ہی مجھے منع کیا تھا آپ کو کچھ بھی بتانے سے۔ انیسہ کے غصے پر گھبرا کر سبین اپنی بات کی وضاحت پر مزید زور دیتے ہوئے بولی۔ اچھا، حذیفہ نے منع کیا تھا، اور تم اتنی فرما بردار حذیفہ کی، جیسے اس سے اجازت لے کر ہی تو تم اس کمبخت شاہویز کے ساتھ پورے فیض پور میں ولچھڑے اڑاتی پھرتی تھیں۔ سبین کی دوبارہ وضاحت پر انیسہ بری طرح آگ بگولہ ہوتے ہوئے بڑک اٹھی۔ ان کی بات پر سبین بری طرح گڑبڑا گئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی خالہ، میں بس ملک شاویز کے دھوکے میں آ گئی تھی۔ سبین شرمندہ سی بولی۔ غلطی نہیں، گناہ کہو سبین، گناہ کہو اپنی حرکات کو۔ انیسہ اسے گرکتے ہوئے ٹوک گئیں۔ سگی خالہ کا کرخت رخ دیکھ کر سبین کا حلق خشک ہونے لگا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے کچھ علم نہیں، حذیفہ نے مجھے ایک ایک بات تفصیل سے سنا ڈالی ہے، اب کچھ ڈھکا چھپا نہیں رہا مجھ سے۔ انیسہ نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سبین بے اختیار خالہ سے نظریں چرا گئی۔ ہائے، میں تو یہ سوچ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی ہوں سبین کہ میرے بچے نے تجھے اس مردود شاہویز کے ساتھ کس حال میں دیکھا تھا۔ انیسہ خود تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، مگر سبین پر گڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ منظر یکدم اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ تبھی میں کہوں کہ تم سے شادی کے ذکر پر وہ کیوں اتنا بدک جاتا ہے؟ ہائے، میری عقل پر خاک پڑ گئی تھی جو اس کی جھنجھلاہٹ سمجھ نہ پائی۔ انیسہ ساری باتیں یاد کر کے خود کو کوسنے لگیں۔ سبین کا آج اس کی خالہ کا تلخ اور سرد رویہ شدت سے احساس دلا رہا تھا کہ جب کسی کی ذات پر تیز اور تلخ لفظوں کے نشستر چبوئے جاتے ہیں تو وہ جسم کی سنگباری سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ اسے بے ساختہ اپنے وہ الفاظ یاد آ گئے جو وہ صرف شمع کو نیچا دکھانے کی خاطر زہر میں ڈبو کر اس پر نشانے کی صورت باندھتی تھی، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شمع بے قصور ہے اور اصل قصوروار وہ خود ہے، مگر انسان کو اس کی خود غرضی کی انتہا عموماً گہری کھائی تک لے جاتی ہے۔ آج سبین کو بھی اس حقیقت کا ادراک اچھی طرح ہو چکا تھا۔ ہائے سبین، تیرا بیڑا غرق ہو، تو اگر پاک باز اور با کردار ہوتی نا تو میرا بیٹا میری بات ہرگز نہ ٹالتا، پہلے دن ہی شمع پر 4 حرف بھیج کر میرے اشارے پر شادی کے لیے راضی ہو جاتا۔ انیسہ خود کو کوستے کوستے سبین کو کوسنے لگیں۔ سبین کی آنکھیں جھلملا اٹھیں۔ بس کر دیں خالہ، اب مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں شرمندہ بھی ہوں، اب مجھے یہاں نہیں رہنا، اپنے گھر واپس جانا ہے۔ سبین روحانسی سی کہنے لگی۔ بیٹا، شرمندہ ہونا بہت چھوٹا لفظ ہے تمہارے لیے، اور جہاں تک بات ہے اس حویلی میں رہنے کی تو ہاں بھئی، تمہیں اب اس حویلی سے جانا پڑے گا، اور اپنے گھر نہیں بلکہ بیاہ کر اس مردود ملک شاویز کے گھر جانا ہوگا۔ ملک جمیل نے ساری سچائی جان کر اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، اور میں نے تمہاری ماں کو بھی ساری بات بتا ڈالی ہے۔
تمہاری اس آوارہ لڑکے سے عشق کی داستان سن کر وہ بھی اپنی عزت بچانے کی غرض سے اس رشتے پر راضی ہے۔ انیسہ نے اصل بم اس کی سماعتوں میں پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں خالہ؟ سبین حق تک سی انہیں دیکھے چلی گئی۔ وہی جو تم سن رہی ہو، تیار رہنا، اس ہفتے کے آخر تک تمہاری ماں باپ کی موجودگی میں تمہیں یہاں سے سادگی سے رخصت کر دیا جائے گا۔ انیسہ سبین کے ہوش مکمل طور پر اڑا کر وہاں سے چلی گئیں۔ سبین کو آج پہلی بار علم ہوا کہ سر پر جب آسمان ٹوٹ پڑتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ سبین سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹے تنگ سے خالی کمرے میں مونا کو قید کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر رسیوں کی مدد سے باندھے گئے تھے۔ وہ متوحش سی بیٹھی اپنے ساتھ پیش ہونے والے حالات اور واقعات کے متعلق سوچ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش شخص اندر داخل ہوا۔ مونا الرٹ ہو کر اس شخص کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ شخص اسے گھورتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس چلا آیا۔ دیکھو، تم نے میرے بھائی کو چند دن کی مہلت دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر مجھے ایک بار پھر اغوا کر کے تم لوگ اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ مونا نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ تمہارے بھائی کو مہلت دینے کا وعدہ اسلم بھائی نے کیا تھا، میں نے نہیں، وقار نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا تم اسلم بھائی کے آدمی نہیں ہو؟ مونا حیران و پریشان ہوئی۔ نہیں۔ اس یک لفظی جواب نے مونا کی رگوں میں دوڑتے لہو کو منجمد کر ڈالا۔ تو پھر کون ہو تم؟ مونا یکدم سے گھبرا گئی۔ اسلم بھائی سے غضنفر کی دشمنی کا تو اسے علم تھا، مگر اب یہ کون نیا دشمن آ نکلا جو اسے چارہ بنا کر غضنفر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوچ اس کے چہرے پر خوف بن کر طاری تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں اس شخص نے آہستگی سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ وقار، یہ تم ہو؟ مونا نقاب کے پیچھے سے ظاہر ہوتے وقار کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ ہاں، یہ میں ہوں مونا، تمہارا وقار۔ وقار نے استہزائیہ نظروں سے مونا کے رنگ اڑے چہرے کو دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے جواب دیا۔ ذلیل، کمینے انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح اغوا کرنے کی؟ مونا کے حواس جیسے ہی بحال ہوئے وہ سخت مشتعل ہوتی وقار پر جنگلی بلی کی طرح جھپٹ پڑی، مگر اگلے ہی پل اسے منہ کی کھانی پڑی۔ وقار نے اسے سخت نفرت سے پرے دھکیل ڈالا۔ مردوں کو اپنے حسن اور محبت کے جال میں پھانسنے والی بدذات عورت، تمہیں تمہارے عشق میں مبتلا ہو کر نہیں یہاں لایا ہوں، بلکہ تمہارے دھوکے کا حساب چکتا کرنے یہاں لایا ہوں، اپنے نقصان کی بھرپائی کرنے یہاں لایا ہوں۔ اس کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں سے زہر ٹپک رہا تھا۔ مونا اس دھتکار پر شوق کی سی کیفیت میں وقار کو دیکھنے لگی۔ تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا، پیسے چاہیے تھے تو کہہ دیتی، تمہاری محبت میں ایسے ہی وار دیتا تم پر، دھوکہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وقار بری طرح چٹک پڑا۔ مونا لب بھیجے اسے دیکھنے لگی۔ کتنی ہوس ہے تمہیں ان پیسوں کی مونا؟ عزت، محبت، خودداری، ان سب سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے یہ کاغذی نوٹ۔ وہ اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر مونا کی جانب اچھالتے اسے ملامتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مونا کبھی اپنے چاروں طرف بکھرے نوٹوں کو تو کبھی وقار کی آنکھوں سے جھلکتے غصے کو دیکھنے لگی۔ میں تو تمہیں بہت انمول سمجھتا تھا مونا، مگر اس دن تمہاری اصلیت جان کر اندازہ ہوا کہ تم کتنی بے مول ہو، اور یہ دیکھ کر شدید افسوس ہوا کہ خود کو اتنی پستی میں تم نے خود اپنی مرضی سے گرایا ہے۔ وقار نے اسے متاسف نظروں سے دیکھتے ہوئے لتاڑا۔ غربت کیا ہوتی ہے تمہیں ابھی ادراک نہیں ہے اس کا؟ پیٹ خالی رہے تو انسان سے وہ سب کچھ بھی کرواتا ہے جو بھرے پیٹ کے لوگوں کے لیے شاید نیچ اور حقیر ہو۔ مونا خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے دفاع میں بولی، غربت کو مت الزام دو، غربت کسی جرم کا جواز نہیں ہوتی۔ ہزار مجبوریوں پریشانیوں میں میری ذات بھی جکڑی ہوئی ہے، میرے اوپر بھی بیوہ بوڑھی ماں کی ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا تو میں تمہاری التفات کا فائدہ اٹھاتے تمہیں بلیک میل کر کے پیسے بٹورتا، مگر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں ایک معصوم لڑکی کی محبت کا فائدہ اٹھاؤں۔ تمہیں میں محبت کے اونچے منصب پر بٹھاتا رہا، مگر تم کیا نکلی، زہریلی ناگن۔ وہ نفرت سے پھنکارا۔ تم محبت میں باوفا ٹھہرے ہوتے تو آج میرے ساتھ یوں نہ کرتے جو تم نے کیا ہے۔ مونا کے پاس اپنے دفاع میں کچھ نہ تھا کہنے کے لیے، اسی لیے اس نے وقار کی محبت پر انگلی اٹھاتے ہوئے شکوہ کر ڈالا۔ تمہارے منہ سے محبت اور الفت کی باتیں اچھی نہیں لگتی مونا بی بی، اور بے وفا سے کیا وفا کرنا؟ تمہیں تو میں یہاں اپنا تمام حساب چکتا کرنے کے لیے لایا ہوں۔ وہ کیا ہے نا، جب کسی کا حساب حد سے بڑھ جائے تو چکانا فرض ہو جاتا ہے۔ وقار نے معنی خیزی سے مسکراتی مونا کو دیکھا۔ اس کی سرد نظروں نے مونا کے تن بدن میں کپکپی سی دوڑا دی۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا مونا کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بہت خطرناک کرنے والا ہے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے،
وفا کرو گے، وفا کریں گے، جفا کرو گے، جفا کریں گے، ستم کرو گے، ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ وقار دھیرے دھیرے گنگناتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نگاہوں سے جھلکتی صفا کی مونا کی رگوں میں سنسنی دوڑا گئی تھی۔ نجم النساء اپنے کمرے میں پرسوچ انداز میں ٹہل رہی تھیں، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ سلطان، انہوں نے دروازے کی طرف چونک کر دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان الدین آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں، آپ نے بلوایا تھا؟ سلطان نے نجم النساء کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں سلطان، آؤ بیٹھو، نجم النساء سامنے موجود کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولیں۔ سلطان نے ماں کے پرسوچ چہرے کی جانب دیکھا اور پھر ایک توقف کے بعد کرسی پر بیٹھ گئے۔ دیکھو سلطان، میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا۔ آلیان اور شمع کے رشتے میں ہی ہم سب کی اور اس حویلی کی بھلائی ہے۔ نجم النساء نے بیٹے کو بغور دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ سلطان ان کی بات پر خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ تم جب سے یہاں آئے ہو مجھ سے معافی کے طلبگار ہو، اور بیٹا ایسا نہیں ہے کہ میرا دل تمہاری جانب دھمکتا نہیں۔ میں تمہاری ماں ہوں، تم سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی، مگر جس طرح تم ہم سب سے دامن چھڑا کر یہاں سے گئے تھے، اس کے بعد یہاں سب کے دلوں میں تمہارے لیے بہت شکوے شکایتیں جمع ہو چکی ہیں۔ تمہارے اس عمل نے یہاں سب کو باور کروا دیا تھا کہ اب تمہارے اس حویلی میں لوٹنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی، اور آج بھی اس حویلی میں کسی کے بھی خیالات تمہارے متعلق تبدیل نہیں ہوئے۔ نجم النساء بہت سوچ کر ایک ایک لفظ ادا کر رہی تھیں۔ سلطان چہرے پر شرمندگی سجائے ماں کی باتیں بغور سنتے چلے گئے۔ میں جانتی ہوں کہ آفاق تم سے مسلسل رابطے میں تھا اور تمہیں بار بار واپسی کے لیے اکساتا رہا، مگر اس میں اس کی غرض تھی۔ دراصل شافع کی کاروبار اور حویلی کے معاملات میں عدم دلچسپی کے باعث وہ اپنے کاندھوں پر پڑتی ذمہ داریوں سے گھبرانے لگا تھا۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ تم واپس لوٹ آؤ۔ یوں بھی اسے علم ہوا تھا کہ تم اب بڑے آدمی بن چکے ہو اور تمہارے اب لوگوں میں بڑے تعلقات بن چکے ہیں۔ اسے یہی مناسب لگ رہا تھا کہ تمہارے لوٹ آنے سے، تمہاری واقفیت سے اسے کچھ سہارا مل جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمہیں بار بار فیض پور لوٹنے کی دعوت دے رہا تھا۔ نجم النساء بہت چالاکی سے آفاق الدین کی خواہش اور مقصد کو اپنے مطلب کے معنی پہنا کر سلطان کا ذہن بدلنے لگی۔ سلطان لب بھیجے ان کی تمام باتیں سنتے چلے گئے۔ مگر جو کچھ آفاق چاہتا تھا میں نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری اس حویلی میں واپسی کسی غرض یا مطلب سے ہو، کیونکہ ایسا ہوتا تو پھر مطلب پورا ہوتے ہی یہاں کے لوگ تمہیں واپسی کا راستہ دکھا دیتے، اور میں چاہتی تھی کہ تمہاری واپسی ایسی ہو کہ پھر جانے کی کوئی راہ نہ بچے، اسی لیے تمہارے لوٹنے کی مخالفت کر رہی تھی۔ نجم النساء نے نہایت مکاری سے پانسا پلٹ ڈالا تھا۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا کہ سلطان کی واپسی میں ان کا کوئی عمل دخل ہونے کی بجائے صرف آفاق الدین کی خواہش شامل ہو، ان کے تینوں بیٹے ایک ہو جائیں اور وہ پس منظر میں چلی جائیں؟ یہ انہیں کسی صورت گوارا نہ تھا۔ وہ اس حویلی کے چودھرائن تھیں، حویلی کی کرتا دھرتا ان کے بیٹوں پر ان کی حکمرانی تھی، مگر وقت نے اچانک تیزی سے پلٹا کھایا تھا اور انہیں کمزور کرنا شروع کر ڈالا۔ مگر وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھیں۔ ہاری بازی کو اپنے جیت میں بدلنا انہیں بہت اچھے طریقے سے آتا تھا، اور اس بار انہیں موقع خود انیسہ نے ٹرے میں سجا کر دیا تھا، جس سے اب وہ بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانے والی تھیں۔ دیکھو سلطان، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب تمہارے سامنے ہے۔ انیسہ نے حذیفہ کے کان بھر بھر کر اسے شمع سے رشتے کے لیے متنفر کر ڈالا ہے۔ شمع مجھے بہت عزیز ہے سلطان، میں نہیں چاہتی کہ انیسہ اور حذیفہ کی کم ظرفی کا شکار شمع بنے، اسی لیے میں نے آفاق اور شافع کے سامنے تمہارے بیٹے اور شمع کے رشتے کی بات کہی۔ اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو تم اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ اس گھر میں بحیثیت مہمان نہیں بلکہ اس حویلی کے مالک کی طرح واپس لوٹ سکتے ہو۔ وہ اب بڑی ہوشیاری سے سلطان کے دماغ سے کھیل رہی تھیں۔ ان کی بات پر سلطان نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ نجم النساء کے کہے گئے ایک ایک جملے میں انہیں بے انتہا وزن محسوس ہوا تھا۔ اور ایسا نہیں سمجھنا کہ شمع کی بدنامی کے باعث میں تم سے تمہارے بیٹے کی قربانی مانگ رہی ہوں۔ شمع بہت معصوم اور پاکیزہ بچی ہے، شافع کی تمام جائیداد کی اکلوتی وارث ہے۔ آلیان سے شادی ہونے کی صورت میں شمع کا سب کچھ آلیان کا ہی ہوگا۔ آفاق کی بات بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، تم دیکھ لینا وہ کسی صورت اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اور اس کی بیوی ہرگز نہیں چاہیں گے کہ تم اور تمہاری فیملی اس حویلی پر راج کریں۔ نجم النساء نے اپنی چال چل دی تھی، اور یہ ایسی چال تھی کہ ہر حال میں جیت انہی کی تھی۔ میں آپ کی ساری بات سمجھ چکا ہوں اماں، ایک بار اس حویلی کو چھوڑ کر جانے کی غلطی کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔
آپ شافع بھائی کو بتا دیجیے گا کہ میں علیان اور شمع بیٹی کے رشتے کے لیے راضی ہوں۔ سلطان نے نجم النساء کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے یقین دلایا۔ نجم النساء اپنا من چاہا جواب سن کر بے اختیار فاتحانہ انداز میں مسکرا اٹھی، مگر ان کے کمرے کے باہر دروازے سے کان لگائے کھڑی انیسہ ساس کے ارادے اور سارا کھیل جان کر ششدر رہ گئیں۔ ناول ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ جب اس کی نئی قسط شائع کی جائے گی تو میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گی۔